علمی پوائنٹ نمبر 16 میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی یہ جو موجودہ کتابی شکل ہے، اس کتابی شکل میں پہنچتے ہوئے آلموسٹ 25 سال اس کو لگے ہیں۔ اس 25 سالوں میں نبی علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ والے 23 سال شامل نہیں ہے، اس کے بعد 25 سال لگے ہیں اس شکل میں آتے ہوئے۔ اس کی حکمت میں آپ کو اگلے پوائنٹس میں بتاتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 17 وہ ہے میرے بھائیوں کہ عرب کے لوگوں کو اپنی میموری کے اوپر نا بڑا ناز تھا، وہ چیزیں زبانی یاد رکھتے تھے، کریم کرتے تھے، ان کو اتنی شاعرانہ کلام زبانی یاد ہوتے تھے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا چیزوں کو زبانی یاد رکھنا، اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اب اس سینیریو کے اندر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں۔ آپ نماز میں پڑھتے تھے، آپ ذرا کریمنگ کا لیول دیکھیں کہ نماز میں وہ تہجد کی نماز میں سن رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں، اتنے ان کے مضبوط حافظے تھے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، آپ چھوٹے بچوں کو لگا لیں، کتنے بچے ہیں 8-9 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اب تھوڑا سا چونکہ ہمارا موڈ چینج ہو گیا، ہماری پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں، اس لیے وہ والا معاملہ پیچھے چلا گیا۔ ہم زیادہ تر لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، زبانی یاد رکھنے کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اس لیے یہ ذرا مسئلہ آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا۔ اب چونکہ ان کو اپنی کریمنگ کے اوپر ناز تھا، یاد کرنے کے اوپر ناز تھا، اس لیے وہ قرآن پاک کے حافظ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام میں موجود تھے۔ لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ میں کئی حفاظ شہید ہوئے، تو پھر حضرت عمر نے آ کے مشورہ دیا کہ ہم یہ جو سکیٹرڈ فارم میں کہیں ہڈیوں پہ، کہیں چمڑے کی کھال کے اوپر، کہیں لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وہی موجود ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل 2 گتوں کے درمیان لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر چونکہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے، پہلا جواب ان کا وہی تھا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر ان کے ساتھ بحث کرتے رہے کہ اس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر مشورہ طے پایا کہ زید ابن ثابت جو بڑے انٹیلیجنٹ بندے تھے اور سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہی انہوں نے لکھی ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، وہ بھی ریلیکٹنٹ ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ صحابہ نے بحث کی، وہ مان لیا انہوں نے، اور بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حضرت ابوبکر یہ ڈیوٹی لگاتے نا، یہ پورا پہاڑ یہاں سے یہاں شفٹ کرنا ہے، تو وہ آسان کام تھا۔ قرآن پاک کی ذمہ داری میرے پہ لگانا ایک پوری امت کے اعتبار سے میرے پہ بڑی ذمہ داری تھی۔ زبانی لوگوں کو یاد تھا، آج بھی حافظ ہی اس کو پڑھ کے اینڈ پہ آپ دیکھتے نہیں لکھا ہوتا ہے ہم نے قرآن کو حرف حرف پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی نسخے سے نہیں میچ کرتا، کریمنگ کوئی حفاظ نہیں اس کو۔ لیکن حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے جو نبی علیہ السلام نے اپنے نوٹس لکھوائے ہیں اس کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کیا جائے، اور اس کے لیے طے پایا کہ ریٹن ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، جو بھی آپ اس میں لکھیں گے، اور کم از کم 2 بندے اس کو ریٹن میں جسٹیفائی کریں گے۔ لیکن اس میں ایک آیت ایسی تھی کہ جس کا ریٹن ریکارڈ صرف ایک بندے کے پاس تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ تھے حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کے پاس مل نہیں رہا تھا۔ صحابہ کو یہ اجداج سے پتا تھا، کیونکہ الفاظ ہیں کہ گم پائی، تو گم وہی بندے کو پتا ہوتا ہے جس کو یاد ہو کہ میں نے سنی ہوئی ہے اور اب لکھی بھی نہیں مل رہی۔ جب یاد بھی نہ ہوتا، اس کے بعد صحابہ کو اجداج میں تھی کہ یہ آیت ہے، ریٹن فارم میں حضرت خزیمہ کے پاس ملی، دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر صحابہ کو یاد آیا کہ ان کی تو گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہوئی ہے، اور وہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ یہ پروفیسیز اور جو علامات النبوہ ہیں، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا۔ آپ گھر جب رقم لینے کے لیے، مال لینے کے لیے گئے، پیچھے سے کسی نے اس کو زیادہ قیمت لگا دی، وہ مکر گیا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو اس نے کہا آپ نے سودا ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے نہ دو لیکن کم از کم مجھے جھوٹا تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے سودا ہی نہیں کیا، اگر کیا تو گواہ لائیں۔ گواہ کوئی بھی نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ وہاں سے گزر تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹی گواہی ہے، آپ کی شخصیت کو جب میں نے مان لیا۔ یعنی ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد جو ہے نا، وہ رسول اللہ پہ کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔
قبر کے عذاب کو، آخرت کے معاملات کو، جنت کو، یہ ساری چیزیں آپ کے کریں۔ تو ان کے جب میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو آنری طور پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ جہاں میرا خزیمہ ایک آ گیا نا تو اس کی گواہی 2 کے برابر مان لینا۔ اور وہ سر حضرت ابوبکر کے دور میں معجزہ ظاہر ہوا، بخاری میں موجود ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندہ معجزہ امت تک ٹرانسفر کیا کہ ان کی گواہی کے اوپر وہ پھر آیات قرآن حکیم میں داخل کی گئی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ والی آیات، اور ایک روایت میں کسی دوسری آیت کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو یہ ریٹن ریکارڈ کو سامنے رکھا جاتا تھا اور پھر میچ کر کے تو پھر ایک مصحف تیار کیا گیا۔ وہ مصحف پوری زندگی حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد ام المومنین اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا، اور یہ سیدہ حفصہ کے پاس وہ مصحف تھا جو حضرت ابوبکر نے لکھوایا۔ یہ بخاری کی حدیث یہاں پہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ، علمی پوائنٹ نمبر 18، وہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو قرات ہے، اس کو قریش کی قرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی ساری کی ساری جو ڈائلیکٹ تھے اس میں اگر ریٹن فارم میں بھی تھی وہ سارے کے سارے نسخے جلوا دیے تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے، یعنی رشیا کی طرف جب حملہ کرنے لگے حضرت عثمان کے دور میں، تو ہم نے جو رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھی قادسیہ اور یرموک کے بعد، ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ابھار رہے تھے جہاد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی قرآن کی سورت کو مختلف ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے نان عربک مسلمان ہوئے تھے نا، جسے آج بھی اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان آئے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر نے لکھوایا تھا نا وہ سیدہ حفصہ سے لے کے آؤ، اور جہاں پہ کہیں اختلاف آئے اس معاملے میں تو قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ رکھو۔ پھر انہوں نے کئی ایک نسخے لکھوائے، اور یعنی حضرت عثمان کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دور کے آخری حصے کی بات ہے، میں نے اس لیے 25 سال کا ذکر کیا تھا، وہاں کے مصحف عثمانی یہ فائنل ہوا، اس لیے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ حضرت عثمان نے لکھوایا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ قریش کی قرات میں لکھوایا۔ نبی الاسلام کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایون آپ شیعہ تفاسیر بھی اٹھائیں تو شیعہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قرآن حکیم کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ امت کا احسان، امت پہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نسخے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، وہ ٹاپ کاپی میوزیم میں بھی رکھا ہے جس پہ حضرت عثمان کے وہ خون کے قطرے بھی گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سورۃ البقرہ کی آیات پہ، ان کے مقابلے پہ اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو مصحف عثمانی اس لیے اسے کہا جاتا ہے، اور آج تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے چیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن جمع کرنے والے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ قرآن جمع کرنے والے نہیں، جمع نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں لکھوایا، اور حضرت بکر نے اس کو ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان کیا، اور قریش کی جو قرات والا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرات میں قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسٹیبلش کیا۔ تو یہ اس کی پوری ہسٹری تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 19 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن حکیم کا ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے، اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے۔ یہ بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے مناظروں میں بھی کہ جی شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیعہ سنیوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی قرآن میں تحریف مانتے ہیں۔ وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں کہ شیعہ کافر ہیں، تو میں نے اس میں یہ ساری چیزیں کھولی ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت پوری دنیا کے پاس یہی قرآن ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، انڈونیشیا کا مسلمان ہو، افریقہ کا مسلمان ہو، رشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کریں، آیت آدھی پڑھیں چھوڑ دیں، اگلی آیت وہ پڑھے گا۔ دنیا میں اس وقت ملینز آف حفاظ موجود ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے قرآن حکیم میں کہ کوئی کہے کوئی آیت یہ آیت ادھر نہیں تھی ادھر ہے، یا آیت کے الفاظ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی پڑھتا ہو۔ یہ مصحف عثمانی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بلو بائنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس سعودیہ سے شائع ہوا ہے، اور یہ کاتب نے کمال رائٹنگ، یہ خط نسق میں لکھا ہوا ہے، جو ہم تاج کمپنی والی جو رائٹنگ ہے، جو ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، محمدی بولڈ فونٹ جسے کہتے ہیں، آلموسٹ اس کے قریب ہے، بل اتنا نہیں ہے وہ۔ عرب کے لوگ تو وہ ٹریڈ عربک فونٹ چلتا ہے جس کو یہاں کے لوگ اتنی آسانی سے، یہ انہوں نے بلو بائنڈنگ میں سعودیہ والوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھاپا ہوا ہے، اور گرین جو بائنڈنگ ہے گرین کلر کی، اس میں انہوں نے عرب کے لوگوں کے لیے، اس میں عربی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چپٹی سی خط ریحان ٹائپ کی، یہ بلو بائنڈنگ میں ہے، اور یہ کاتب ہے دمشق کا، شام کا، اس کا نام ہے عثمان طاہا، یہ اس کاتب نے لکھی ہے، اور کمال اس نے لکھا ہے، ایسے انداز میں اس نے رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ آلموسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم جو میرے پاس مصحف ہے، اس کے 600 کے قریب 600 پلس صفحات ہیں، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ الفاظ کو توڑ موڑ دیے جائیں، ایک جتنے الفاظ ہیں، اور اس نے اس زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے۔ کمپیوٹر میں تو یہ پاسبل تھا، اس بندے نے ہاتھ سے لکھا ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے اس بندے کا، اور یہ اللہ نے اس کو اتنی قبولیت دی ہے کہ آج دنیا میں یہی قرآن چھپ رہا ہے، عثمان طاہا کا لکھا ہوا یہی قرآن۔ ایران والوں نے بھی اس سے یہ مخطوطہ لیا ہوا ہے، ایران میں بھی یہی قرآن چھپتا ہے جو سعودیہ سے، آپ ایران ہو گیا، بس یہ ہے کہ اس کی بائنڈنگ ریڈ ہے، اس کی بلو ہے، ایران والوں نے اس کا ذرا کلر ڈیفرنٹ کر لیا ہے، قرآن ایک ہی ہے۔ اچھا، آپ کو پڑھایا گیا جو شیعہ 40 پارے مانتے ہیں، قرآن ہو رہا ہے، آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا؟ پراپوگنڈا چلتا ہے سر۔ جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا، وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں، جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں گی۔ ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا جی، وہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا۔ اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے سر، اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچہ ہی حافظ ہے۔ مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ای میل کی، وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا، پھر میرے لیکچر سن کے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلا، تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو، لیکن بس حافظ ہی ہے، بلکہ حافظ ہے پنجابی والا، ترجمہ نہیں آتا، عقیدے قرآن کے مطابق نہیں۔ اور یہاں مشہور کیا ہے جی، وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے، تو ادھر اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا، چونکہ یہاں پہ زیادہ مدرسے تھے سنیوں کے، سنی یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں، یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے، پورا سسٹم چل رہا، تو ظاہر ہے وہ حافظ ہی بن کے نکلنے تھے۔ تو لیکن ایران میں آپ چلے جائیں، وہاں حفظ کے مدرسے ہیں، ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو، یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تو حفاظ ملیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے وہ جو حیدر بھائی آتے ہیں، وہ قوم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ حافظ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین پروننسیشن ہے ان کی۔ تو یہ یعنی ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا جی وہ حافظ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، لہٰذا ان میں حافظ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہانی ہے چل رہی ہے، 40 پارے ہیں، وہ جی 30 پارے، وہ 10 پارے، وہ کہتے ہیں بکری کھا گئی۔ اللہ، یہ بکری کھانے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ تو شیعہ پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بکری کھا گئی، اور حدیث بھی ٹھیک ہے، وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے جو ہے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے ہوئے مصحف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ آج دنیا سے سارے مصحف ختم کر دیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا۔ جب تک سارے حافظ مر نہیں جاتے ہیں نا، قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا، لکھا ہوا بے شک سارا ریکارڈ ختم کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت لی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصحف لکھتی کمپنی ہے، تاج کمپنی یا ضیاء القرآن پبلیکیشن یا قدرت اللہ کمپنی، لیکن اس کو سرٹیفائی حافظ قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ وہ حافظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے؟ نہیں، جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل، عملی تواتر سے، اجماع سے۔ اور یہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لقمہ مل جاتا ہے۔
آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی احترام میں چپ رہتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے سر، کو پڑھ نہیں سکتا۔ اب تو خیر ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا، اب لوگوں نے سمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں رکھے ہوتے ہیں۔ پہلے تو حافظ اتنی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے تراویح میں، تو وہ سامے کے ساتھ ملی بھگت ہوتی تھی کہ جو اس کو ویک پورشن یاد ہوتا تھا اس پہ چھلانگ مار دیتا تھا۔ اب چھلانگ مار ہی نہیں سکتا، اس لیے حفاظ کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے۔ اب پکے حافظ ہی صرف قیام اللیل کروا سکتے ہیں رمضان کا، کچے حافظ کروا بھی نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے، چھلانگ مار ہی نہیں سکتے۔ اچھا پھر وہ اتنے سارے ساموں سے تو نہیں کوئی لڑ سکتا، ایک سامے کو تو کہہ سکتا ہے۔ ہم نے تو بڑی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہ سامے غلطی نکالتا تھا تو 2-3 تو بس برداشت کرتے تھے، پھر وہ ایسے آنکھیں نکالتے تھے، اگلی بار وہ پڑھتے جاتے تھے۔ لیکن اب اتنے لوگ کھڑے ہیں، وہ تو نہیں پھر چھوڑیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں پکے حافظ، اچھا قرآن پڑھنے، اب لوگوں میں شعور بھی ہے یار قرآن سننا ہے ہم نے، یعلمون تعلمون نہیں سننا۔ تو لوگ بڑی یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایسی مساجد کے اندر جاتے ہیں جہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہو، لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ یعنی سمارٹ فون کی برکت اس حوالے سے ہے۔ اب اس دن سے ڈریں کہ یہ علماء یہ فتوی نہ دے دیں کہ سمارٹ فون میں قرآن پڑھنا اور سننا حرام ہے، تاکہ ان کی جان چھوٹ دے۔ ہاں ایک بندے نے کہا، میرا کوشچن بھی چڑھا ہوا ہے، کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک کہانی کرا لی ہے۔ تو پھر میں نے اسے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے، ان کو زبانی پہ ثواب ملتا تھا۔ تو ہم اگر مصحف سے نہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہمیں اتنا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ تو خالی زبانی پڑھتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مصحف تھا اور وہ حافظ نہیں تھے۔ تو یہ حفاظ والا بھی پورا پراپوگنڈا کیا ہوا جی کہ جی وہ حافظ جناب ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔